بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 101 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے النعت حین یکون جملتاً، جب نعت جملے کی شکل میں آتا ہے، جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو۔ اب تک ہم نے پڑھا تھا مفرد کی صورت میں، یعنی جاء رجل عالم، ایک آدمی آیا جو کہ عالم ہے۔ رأیت طالبا مجتہدا، میں نے ایک طالب علم دیکھا جو کوئی محنتی ہے۔ تو مجتہد یہ مفرد ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ اس کو ہم جملہ فعلیہ بنائیں یا جملہ اسمیہ، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا، آئیے ہم اس سبق میں سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النعت، نعت جب یکون ہوتا ہے جملتاً، جملے کی صورت میں، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو۔ ھذا عمل، یہ عمل ہے، کام ہے، نافع، بہت نفع بخش۔ ھذا عمل نافع، یہ کام نافع ہے، نفع بخش ہے۔ تو اب یہاں پر عمل تو موصوف ہے یعنی منعوت ہے، اور نافع نعت ہے یعنی صفت ہے۔ تو یہاں پر صفت یا نعت مفرد ہے۔ یہاں دیکھیں ھذا عمل، یہ عمل ہے، ینفع، نفع دیتا ہے۔ ینفع فعل مضارع کا صیغہ ہے، نفع دیتا ہے یا دے گا۔ حال کا معنی اور استقبال کا معنی پایا جاتا ہے صیغۃ المضارع میں۔ تو ینفع جملہ فعلیہ ہے، ینفع فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہا ہے عمل۔ تو ینفع پورا جملہ بننے کے بعد صفت ہے عمل کے لیے، تو جملہ پورے کا پورا جملہ نعت ہے منعوت عمل کے لیے۔ اسی طرح باقی تمام مثالوں کو سمجھ لیں۔ ابصرت، میں نے دیکھا، رجلا سابحا، ایسا آدمی جو نہا رہا تھا، تیراکی کر رہا تھا۔ تو سابحا دیکھیں بالکل اس کی مطابقت ہے، موافقت ہے رجلا کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ تین چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، مفرد تثنیہ جمع میں، رفع نصب جر میں، تذکیر و تانیث میں۔ جب منعوت مذکر ہوگا تو یہ بھی مذکر ہوگا، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ البتہ یہاں پر ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر نعت مفرد ہے، جملہ کیسے ہو، ابصرت رجلا، میں نے آدمی دیکھا، یسبح، جو تیرتا ہے یا تیرے گا۔ تو یہ پورا جملہ فعلیہ صفت بنتا ہے یا نعت ہے رجلا منعوت کے لیے۔ نظرت الی سفینۃ غارقۃ، غارقہ صفت ہے سفینے کی۔ نظرت الی سفینۃ تغرق، جو کہ غرق ہو رہی ہے یعنی ڈوب رہی ہے۔ مضى یوم شدید الحر، ایسا دن جو کہ شدید الحر۔ اب شدید الحر کو آپ دیکھیں مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن یہ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے۔ مضى یوم، ایسا دن گزرا، حرہ مبتدا یعنی مضاف مضاف الیہ مبتدا، شدید اس کی خبر۔ تو مبتدا خبر یہ جملہ اسمیہ ہوا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ مکمل ہوا، اور یہ نعت ہے یومن کے لیے۔ البتہ یہاں پر شدید و مضاف، الحر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ یہ صفت ہے یوم کے لیے، تو یہ پورا جملہ نہیں ہے۔ اوقدت مصباحا، میں نے ایک لائٹ جلائی، قوی النور، جس کا نور اور روشنی بہت تیز ہے۔ اوقدت مصباحا نورہ، نور مضاف ہو، ضمیر مضاف الیہ مبتدا، قوی اس کی خبر۔ مبتدا خبر مل کر صفت بنتی ہے مصباحا موصوف یا منعوت کے لیے۔ تو یہاں پر جملہ فعلیہ کی مثال بھی آپ نے دیکھ لی، جملہ اسمیہ کی بھی آپ نے دو مثالیں دیکھ لی، بلکہ یہ ایک اور لے لیجئے، سمکھا کثیر، میں نے ایسے حوض پر شکار کیا، سمکھا کثیر، جہاں کی مچھلیاں بہت زیادہ تھیں۔ اب آتے ہیں بحث کی طرف۔ الکلمات نافع، سابحا، غارقۃ، شدید الحر، قوی النور وکثیرۃ السمک فی امثلۃ القسم الاول کلھا نعوت، یہ سب صفات ہیں للاسماء التي قبلها، ما قبل اسماء کے لیے، جیسے مصباحا ہے، برکہ ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْجُمَلَ الْأَخِيرَةَ فِي الْأَمْثِلَةِ الْقِسْمِ الثَّانِي، آخری قسم کی جو مثالیں ہیں یہ والی، اس کی جو آخری جملے ہیں اس پر غور کیجئے۔ ينفع، يسبح، تغرق، حرہ شدید، نورہ قوی، وسمکھا کثیر۔ وجدتها، آپ اس کو پاتے ہیں، تؤدي المعنى الذي أدته النعوت المفردة، اس کا بھی وہی معنی بن رہا ہے جو مفرد کا بنا ہے۔ مثال کے طور پر عمل نافع نے جو معنی ہمیں دیا وہ ینفع نے بھی دیا، تو جملہ آنا یا مفرد آنا دونوں معنی کے لحاظ سے برابر ہیں۔
تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں عدت ہو جو معنی ادا کیا ہے نعوت مفردہ نے وہ جملہ بھی ہمیں معنی دے رہے ہیں فی القسم الاول فہی اذن نعوت للاسماء قبلها ما قبل کے نعوت ہیں وبالبحث في الاسماء التي قبل هذه الجمل تراها جميعا نکرات لیکن ایک چیز دیکھیں کہ یہاں پر ما قبل یعنی جملے سے جو پہلے موصوف ہے یا منعوت ہے وہ نکرہ ہے. ان تمام مثالوں پر غور کیجئے مصباحا یوم سفینۃ رجلا عمل کلها نکرات یعنی یہ تمام کے تمام کیا ہے نکرہ ہے یہ معرفہ نہیں ہے. وَإِذَا تَذَكَّرْتَ اگر آپ کو یاد ہو ما مر بک جو گزرا ہے آپ کے اوپر فی باب الحال یعنی حال کے اسباق میں حال ذوالحال وتدبرت الامثله التي تقدمت هناك اور ان مثالوں پر آپ غور کریں جو وہاں پر گزرے ہیں علمت آپ جان جائیں گے ان الحال كما تكون مفردہ جس طرح حال مفرد ہوتا ہے تكون جملہ وہ بھی جملہ ہوتا ہے. جس طرح نعت مفرد آیا تھا اب جملہ بنا اسی طرح حال بھی مفرد تھا پھر جملہ بھی ہم نے سیکھا تھا یعنی جب حال جملہ ہوتا ہے. اسی طرح آج کے سبق میں جب نعت جملہ ہو تو کہہ رہے ہیں ولیکن صاحبہ ای صاحب الحال صاحب الحال لا يكون الا معرفہ یعنی جاء الرجل وهو يصطاد آدمی آیا ہے اس حال میں کہ وہ شکار کر رہا ہے. رأیت رجلا وهو يطالع تو الرجل یہاں پر کیا ہوگا معرفہ ہوگا. دیکھو لا يكون الا معرفہ یعنی نعت منعوت میں اور حال ذوالحال میں یہ فرق ہے کہ ذوالحال میں ذوالحال جو ہوگا وہ معرفہ ہوگا اور یہاں پر جو منعوت ہوگا وہ نکرہ ہوگا. وبہذا یظہر لک الفرق اسی سے آپ پر فرق واضح ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے بین جملۃ النعت کہ جو نعتیہ جملہ ہے و جملۃ الحال جو حالیہ جملہ ہے فالاولی تکون بعد النکرات یعنی جب حال والا جملہ آپ لیں گے تو اس کا ماقبل جو ذوالحال ہوگا وہ نکرہ ہوگا اور جب آپ دوسرے کو لیں گے یا نعت منعوت کو لیں گے اور آپ نعت کو جملہ لانا چاہتے ہیں تو نعت سے جو پچھلا جملہ ہے وہ کیا ہوگا معرفہ ہوگا. قاعدے سے سمجھ لیں الجمل بعد النکرات صفات جب بھی کوئی جملہ آئے گا نکرات کے بعد تو وہ صفات ہوں گی. نکرات سے مراد جیسے جاء رجل عالم ٹھیک ہے یا اسی طرح رأیت صورتا جمیلتا میں نے تصویر دیکھی جو کو خوبصورت تصویر تھی تو صورتاً یہاں پر نکرہ ہے. تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی نعت ہو تو نعت سے پہلے کیا ہوگا منعوت نکرہ ہوگا. البتہ وبعد المعارفی اور جب آپ دیکھیں کہ معرفہ ہے تو اس کے بعد جو صفات آئیں گی اچھی وہ حال ہوگا. مثال کے طور پر جاء زید یلعب جاء زید یطالع زید آیا اس حال میں کہ وہ مطالعہ کر رہا ہے تو زید یہاں پر معرفہ ہے. یطالع جملہ فعلیہ ہے جو کہ حال ہے زید سے. تو امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اس قاعدے کو ضرور یاد کیجئے الجمل بعد النکرات صفات وبعد المعارف احوال. اچھا تمرین نمبر 11 کو دیکھ لیں. ما الذی تحدثه من التغییر کیا چیز آپ یعنی بنائیں گے یا واقع کریں گے تغییر سے فی الجمل الآتیہ جو آئندہ جملے ہیں اس میں تغییر کر کے آپ کیا نیا لا سکتے ہیں. لتجعل الاحوال التي بها نعوتا آئندہ احوال کو آپ نعت بنا لیں تو آپ کیا کریں گے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ نعت سے ماقبل جملہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نعت سے پہلے ہوگا نکرہ اور حال سے پہلے ہوگا معرفہ. اب دیکھو جاءت البنت تضحک تو اب تضحک نعت ہے یا حال ہے آپ کو سوچنا ہے. اب آپ پیچھے دیکھیں اگر یہاں پر یہ معرفہ ہے تو یہ حال ہے. اگر یہ فاعل جو ہے بنت یہ نکرہ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ تضحک کیا ہے یہ نعت ہے. بس اتنا فرق ہے. رکبت الحصان الحصان معرفہ ہے یا نکرہ ہے کیا ہے معرفہ ہے. الف لام داخل ہوا ہے تو یہ معرفہ ہے تو معرفے کے بعد کیا آتا ہے وبعد المعارفی احوال تو یہ حال ہے حال ذوالحال ہے. اسی طرح ابصرنا البرق ہم نے بجلی دیکھی یا چمک دیکھی یلمع چمک رہی تھی تو البرق کیا ہے نکرہ ہے کہ معرفہ معرفہ ہے. جب یہ معرفہ ہے تو معرفہ کے بعد حال آتا ہے صفت نہیں آتی. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.